يتفرقوا. خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد بر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں. سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے. میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا. ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا. کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم. صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے. تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی
گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا مریم سے بھی بطول کو ہو رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر البراء ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریاء ملا، شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے مثال
علی لاجواب ہے مریم سے بھی بطول کو حضرت گرامی آپ حاضر سامعین کی مشکلات پریشانی دوری کے لیے بانی مجلس کی مشکلات پریشانی دوری کے لیے آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے جنت البقیع تعمیر کے لیے امام زمان کے ظہور کے لیے باعث بلند تر صلوات سلام کے چند اشعار پیشمت کریں گے اس بڑھ کے اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ آیا تطہیر ہے عدنان کعبے فاطمہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا ضامن نسل پیمبر ہے یہی بیرین ضامن نسل پیمبر ہے یہی بیرین مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کے عطا قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا ارے ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو تازیانہ بے لرز جاتا ہے جب کہتا تازیانہ بھی لرز جاتا ہے جب کہتا حضرت زینب کی پیر اور شباب فاطمہ اس بڑھ کے اور کیا ہوگا فاتحہ
شہزادی کے حال پہ مرثی کی چند پیشمت کریں گے. دنیا سے جب گزر گئے زہرا گئے فیگا. دنیا سے جب گزر گئے زہرا گئے چلائی سر کو پی کے زینب کے میں نے سا بن آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح اب کون ہمارا بجز شاہز رنج و علم میں غم کے گھٹا دے پچھائے ہم لٹ گئے رسول خدا کے دعائے اتنے میں آئے پیٹتے سر کو حسن ہوس ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں بشورو اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے جان ہم کو پہلے ہی غم دکھی گئے نام کو رلائے اور بابا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑ جا زہرا کو غسل دے چکے جب زینب آ کر کفن پہنانے لگے بادشاہ آئے حسن حسین بے روتے ہوئے کرے اور ماں کے گلے پٹ گئے دونوں گنا اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھالے اور لے لی بلال ہاتھ کفن سے نکال کر دنیا سے جب گزر گئے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آپ حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ اگر زحمت نہ ہو تو ذرا سے میرے نزدیک آ جائیں. جو فرش اعظم پہ موجود ہیں فاصلوں کو کم کریے تاکہ یہ کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو. مل کر بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جو پیچھے بیٹھے ہیں خصوصاً گزارش کروں گا ذرا سے نزدیک آتے جائیے.
ایک بار مل کر بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا للدین وشرفنا بذریۃ رسالتہ وعرفنا بولایت ولیہ والصلاة والسلام علی سید الانام سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم والمقصرین فی درجات علوہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اذان محترم، معزز شرکائے فرش اعضا، حاضرین مجلس اعضا، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار ہمارا اور آپ کا اس فرش مجلس پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دختر رسول کے حق میں جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے ذکر کے لیے رسول خدا ہمارے اس ذکر کو پرسے کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور خصوصاً ہمارے مقامات مقدسہ اور ہماری بارگاہیں مساجد پروردگار ان سب مقامات کی حفاظت فرمائے. ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما، اور دعا گو ہیں کہ ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے مل کر بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. جناب ابراہیم کے بارے میں ہے، نبی ابراہیم کے لیے حدیث ہے کہ نبی ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. یہ درجہ نبی ابراہیم کو عنایت ہوا اللہ کی جانب سے. تو مولا سے جب وجہ پوچھی گئی تو کثرت وجہ یہ بتائی کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے درجے پر اس وجہ سے فائز ہوئے کہ وہ کثرت سے آل محمد پر درود پڑھا کرتے تھے. مل کر بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یقیناً یہ جو ہے سلسلہ مجالس کا دوسرا سلسلہ آپ کے دامن سماعت میں ہدیہ ہے، اور میرے لیے باعث شرف ہے کہ آپ کے درمیان پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. میرے بیان کے لیے جو موضوع منتخب اور مقرر ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا کی نظر میں ان کا چاہنے والا. دیکھیں، ایک چاہنے والے ہیں ہم
ایک چاہنے والا وہ ہے کہ جس نے انہیں خلق کیا ہے. چاہنے والا جس طریقے کا ہوتا ہے تو وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے محبوب کے لیے کاوشیں کرتا ہے. اگر آپ ذرا سی تمہید ہے، اگر آپ آمادہ ہیں اور میرے ساتھ ہیں، چاہنے والا کوئی کسی سے اگر محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے اگر جو ہے وہ محبت رکھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قربانیاں دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، اور جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. تو چاہنے والا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون ہے. ایک ہم اور آپ چاہنے والے ہیں، ایک ہم جیسا چاہنے والا ہے کہ جو چاہتا کیا ہے کہ بیوی راضی ہو جائیں، فرش مجلس بچھاتا ہے، اہتمام کرتا ہے، ذکر آل محمد کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ ان کے کہے پر چلے، ان کی اطاعت کرے، ان کی اتباع کرے. لیکن اگر کوئی چاہنے والا ایسا ہو کہ جو مالک کائنات ہو، جو ہے جو جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہو، جو قادر مطلق ہو، جب وہ ان ہستیوں سے محبت کرے گا، جو ہے اگر آپ ذرا سا آمادہ ہیں، بات آپ تک واضح ہو رہی ہو. دیکھیں چاہنے والے مختلف ہیں، ایک ہم اور آپ چاہنے والے ہیں، تو میں دونوں منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا. جب اس نے چاہا تو اپنے محبوب کے لیے کیا کیا، اور جب ہم چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. توجہ ہے، جب اس نے چاہا تو کیا کیا نہیں معلوم. آپ کئی مرتبہ جب حدیث قصہ، ہماری مجلس کی شروعات ہی حدیث قصہ سے ہوتی ہے، کیا فرمایا، یا سکان السماوات، کہ اے میرے جو ہے وہ آسمان میں رہنے والوں اور میرے ملائکہ، کہ میں ما خلقت، میں خلق ہی نہ کرتا، ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ لوگوں کی ذرا صاحب میرے ساتھ آمادہ ہیں کہ میں نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ افلاک بناتا، نہ بحر بناتا، نہ زمین بناتا، میں اس پوری کائنات کو خلق نہ کرتا. اگر میں نے خلق کی ہے تو کس لیے کی ہے؟ سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس زیر کسا میں ہیں. توجہ ہے. تو چاہنے والا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے محبوب کے لیے اقدام کرتا ہے. اب دیکھیں یہ ہے ایک چاہنے والا جناب سیدہ کا ہے، اور جب پروردگار عالم نے اس خلقت کو خلق کیا ہے، چونکہ ہم مادی لوگ ہیں، ہم میٹر ہیں، ہم مادہ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں آ نہیں سکتا پروردگار. توجہ ہے، وہ یہاں آ نہیں سکتا، ہم وہاں جا نہیں سکتے. کیسے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں مادہ، ہم ہیں میٹر. پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے جو ہے وہ تشریف فرمائیں. اور ایک کلیہ ہے، اگر آپ ذرا سا بیدار ہیں، کہ انوینٹر اپنی انوینشن سے باہر ہوتا ہے. جو ہے جناب علی، انوینٹر اپنی انوینشن سے باہر ہوتا ہے، یعنی خالق جس چیز کو خلق کر رہا ہے وہ اس سے باہر ہوگا. یہ کلیہ ہے، فارمولہ ہے. کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب جس کا بنانے والا ہے وہ اس چیز سے باہر ہوگا. اگر وہ پہلے سے اس چیز کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ چیز پہلے سے موجود تھی، اس نے نہیں بنائی. توجہ ہے، اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہے، اگر یہ جملہ آپ نے محفوظ کیا ہو، یعنی وہ چیز پہلے سے موجود تھی، اس نے نہیں بنائی. مثال کے طور پہ ہم اللہ کی تجسیم کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں آنکھ اللہ کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ خالق آنکھ ہے. بہت توجہ چاہوں گا اس موقع پر. ہم کیوں اللہ کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں لگاتے؟ کیوں؟ کیونکہ انوینٹر اپنی جو ہے وہ انوینشن سے باہر ہے. یہ کلیہ ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا. چونکہ اگر ہم کہیں کہ اللہ فلاں جگہ ہے، مثال کے طور پہ اگر اللہ فلاں جگہ ہے، تو اگر آپ حضرات اس جملے کو محسوس کر سکیں اور جو ہے وصول کر سکیں، جناب علی جب ہم کہہ دیں گے اللہ فلاں جگہ ہے، تو گویا ہم نے اللہ کو ایک مکان میں جناب علی قید کر دیا. تو مکین بعد میں ہوتا ہے، مکان پہلے ہوتا ہے. جو ہے آپ لوگوں کی، یعنی مکین بعد میں ہے، مکان پہلے تھا تو پھر مکین آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، اگر ہم ایک قید کر دیں کسی مکان کے ساتھ پروردگار عالم کی ذات کو مختص کر دیا جائے، تو گویا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سے پہلے وہ مکان تھا. جب اللہ سے پہلے وہ مکان تھا تو اللہ نے بنایا نہیں ہے.
توجہ ہے، اللہ نے بنایا نہیں ہے وہ مکان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ خالق مکان ہے، اللہ خالق زمان ہے، اللہ محدود نہیں ہو سکتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ مادہ نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ جزیات نہیں رکھتا. تو چونکہ وہ آ نہیں سکتا اور ہم محدود ہیں، ہم میٹر ہیں، ہم مادہ ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے. اللہ ہے نور، بہت آسانی کے ساتھ اور سلیس ترین جو ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک اپنے معروضات کو آپ کے دامن سماعت میں ہدیہ کرنے کی. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے، خلق تو ہمیں کر دیا، چاہتا کیا ہے؟ تو جب یقیناً جب کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے، بس اس کائنات کو نہیں بنایا، تو لازمی سی بات ہے کچھ ہستیاں ہونی چاہیے ایسی. بہت توجہ چاہوں گا اس موقع پر کہ جن کی خلقت صرف خاکی نہ ہو، جن کی خلقت میں دو جنبے ہوں، ایک جنبہ خاکی ہو، ایک جنبہ نوری ہو. توجہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نوری جنبے کے ذریعے اللہ سے معاملات کو ہم حاصل کریں اور اپنے خاکی جنبے کے ذریعے ہم خاکی بشر تک پہنچا دیں. یہ بات اگر آپ تک واضح ہوئی ہو، یعنی دو جنبے ہونا ضروری ہیں. تو اسی واسطے کو کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان حجت. اور آئمہ، نبی، امام، اور جس ممدوحہ بی بی کا ذکر ہے، جس آیہ مبارکہ کو میں نے آپ کے دامن سماعت میں ہدیہ کیا سنرام سخن میں، قرآن کی مختصر سی آیت، لیکن پروردگار عالم نے آپ کی اور میری زندگی کی علت کو بیان کیا. کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ تمہید محفوظ ہو گئی تو قرآن مبین کی آیہ مبارکہ کیا پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے یہ کہ وہ ہماری، بولیے میرے ساتھ، عبادت کریں. یعنی علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کوئی پوچھے کیوں خلق کیا گیا ہے؟ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت تو تب ہوگی جب پتہ چلے گا کوئی خدا ہے. بہت توجہ، ذرا سا میں آپ کے اذہان کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ آمادہ ہیں. بھائی مجھے ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی بنانے والا ہے، تو عبادت کجا؟ عبادت نہیں کرے گا، کیونکہ عبادت تو بعد کا مرحلہ ہے. اسی لیے تفسیر برہان کے اندر اور کتاب علل الشرائع میں آغا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ حدیث نقل کی کہ مولا سید الشہداء جو ہے وہ اپنے حجرے سے وارد ہوئے، صحابیوں کا مجمع تھا، کہ مولا نے فرمایا کہ ما خلق اللہ العباد، کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو، بندوں کو خلق نہیں کیا الا لیعرفوہ، سوائے اس لیے خلق کیا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں. توجہ ہے. دیکھیں آپ بظاہر بادی النظر میں انسان کیا کہے گا؟ قرآن الگ کہہ رہا ہے، معصوم الگ کہہ رہا ہے. توجہ ہے. میں آپ کو ذرا سا جو ہے وہ یہاں روکوں گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلق کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے. مولا حسین کہہ رہے ہیں معرفت کے لیے. پریشان نہ ہوں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا تر امتیاز ہے، ہمارا فخر ہے کہ ہم نے 1400 سالوں سے قرآن کو ان سے لیا ہے جو عالم کتاب ہیں، جاہل کتاب نہیں ہیں. توجہ ہے. نہیں اور آسان کے دیتا ہوں اپنی بات کو آپ تک مزید سہل کرنے کے لیے. ہم نے اللہ کی کتاب کو ان سے لیا ہے اور مولا اور آقا انہیں مانا ہے جو کم از کم سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والے کو مولا نہیں مانا. جو عالم کتاب ہے، جو شریعت کو جانتا ہے، جو کتاب کی جزیات کو جانتا ہے. کیا فرمایا؟ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، کہ پروردگار عالم نے عباد اپنے بندوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس کی وجہ کیا ہے؟ لیعرفوہ، اس کی معرفت حاصل کریں. آپ دیکھیں اس حدیث سے آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، قرآن کی آیت آپ کو کیا کہہ رہی ہے، اور بس یہیں سے نتیجہ آ جائے گا کہ جناب زہرا اپنے چاہنے والے کے لیے کیا چاہتی ہیں، جناب زہرا کا مقصد کیا ہے، جناب زہرا آپ سے سیدہ کا مطالبہ کیا ہے، آپ سے بی بی چاہیں گی تو کیا چاہیں گی، اس دور میں ہوتی تو کیا چاہتی ہیں، اور اس دور میں اگر آپ ہوتے تو بی بی آپ سے مطالبہ کیا کرتی. میرا مقصد یہی ہے میری گفتگو کا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان ہوں میں آپ تک یہ جو ہے وہ ایک نتیجہ آپ کے حوالے کر سکوں. اگر آپ ذرا سا میرے ساتھ رہے اور بیدار رہے. تو کیا فرمایا کہ پروردگار عالم نے معرفت کے لیے خلق کیا. فرمایا مولا معرفت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا اذا عرفوہ عبدوہ، جب معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی. جو ہے وہی قرآن والی بات کہ جب معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی. کیونکہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بھائی میں جانوں تو کہ کون ہے، کوئی ہے، اللہ ہے، کب سے ہے، کیا ہے، چاہتا کیا ہے. تو پہلی چیز ہے معرفت.
دوسری چیز ہے عبادت، دوسرا معرفت کے بعد مرحلہ ہے عبادت کا. یعنی نتیجہ کیا نکلا اتنی دیر کی گفتگو کا کہ عبادت موقوف ہے معرفت پر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث تو یہی بتلا رہی ہے، عبادت موقوف ہے جناب علی معرفت پر، کہ معرفت ہوگی تبھی عبادت کی جائے گی، اور ایسا ہی ہے. اچھا مولا یہ بتائیے کہ جب معرفت بھی حاصل کر لی، عبادت بھی کر لی، تو ہوگا کیا؟ کہا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ کی عبادت کے ذریعے شرک سے اور کفر سے بچ جائے گا. توجہ ہے، شرک اور کفر سے بچ جائے گا. بس اگر آپ میرے ذرا سا ساتھ ہیں، کیا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی خلق کس لیے کیا؟ معرفت کے لیے کیا. معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، عبادت ہوگی تو فائدہ کیا ہوگا؟ نہ انسان مشرک ہوگا نہ انسان کافر ہوگا. تو آپ جیسا کوئی چاہنے والا بیٹھا تھا، فرمانے لگا یا سید الشہداء یہ بتائیے فما ہی معرفت اللہ، یہ بتائیے اللہ کی معرفت کیا ہے؟ جب ساری چیزوں کا دار و مدار ہی آ کر معرفت پر ٹکتا ہے، معرفت پر موقوف ہے. یعنی جو مقصد خلقت پروردگار عالم اپنی کتاب میں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عبادت نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے معرفت نہ ہو. تو مولا یہ بتائیے معرفت کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا اللہ کی معرفت ہے. اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا اللہ کی معرفت ہے، کیونکہ یہ ہستیاں باب اللہ ہیں. اب سمجھ آیا زہرا چاہتی کیا تھیں؟ میں آ گئے اپنی ممدوحہ تک کہ یہ وہ بی بی ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے سلسلہ حجتوں کے سلسلے کو منقطع ہونے نہیں دیا. دیکھیں میں آپ کے سامنے دوسرا انداز سے اگر پیش کروں کہ بی بی کا مقصد کیا تھا، بی بی کی حیات طیبہ کا مقصد کیا تھا، کیا فرمایا تھا قرآن کے اندر کہ ما بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پہنچا دیجئے کہ جو اللہ کی جانب سے تم تک امر آیا ہے، اور اگر نہیں پہنچایا فما بلغت رسالہ، اگر نہیں پہنچایا تو کوئی رسالت نہیں پہنچائی. پروردگار یہ لہجہ بڑا عجیب ہے، سمجھ نہیں آیا. نماز تیرے حبیب نے پہنچائی ہے، روزے تیرے حبیب نے پہنچائے ہیں، سجدے تیرے حبیب نے دیے ہیں، زکوٰۃ دینا تیرے حبیب نے سکھائی ہے، خمس دینا تیرے حبیب نے بتلایا ہے، تمام عبادتیں تیرے حبیب دیتا رہا ہے. ہر زندگی کا ایک ایک گوشہ کس طریقے سے انسان کو سنوارنا ہے، گزارنا ہے، یہ تیرا پروردگار، یہ تیرا حبیب دیتا پہنچاتا رہا ہے. اس جو ہے وہ جاہلوں کو عالم بنا دیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ انسانوں کو تیرے حبیب نے دیا ہے. لیکن پروردگار یہ عجیب لہجہ ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا، اگر علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی جملہ تو پر اس طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں نا، اجازت ہے کہ اگر علی کی ولایت نہیں پہنچائی گویا نہ نماز پہنچائی ہے، نہ روزہ پہنچایا ہے، نہ حج پہنچایا ہے، نہ زکوٰۃ پہنچائی ہے، یعنی گویا کوئی کام انجام نہیں دیا. یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ دار و مدار ہے تمام دین کا ولایت ائمہ پر. تو اب آپ کے درمیان جملہ کہوں بی بی کا مقصد کیا تھا؟ خدا کی قسم اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو آج 1400 سال بعد بھی یہ فرق محسوس نہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا کون ہے اور ملا کا بنایا ہوا کون ہے. علی کو کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم. بہت توجہ چاہوں گا. علی کون ہے؟ فاروق اعظم. کہ علی حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جو علی کے مخالف ہے وہ باطل ہے. لیکن تاریخی واقعات اور حادثات نے اس حق کو اس طریقے سے مسخ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن یہ سیدہ کا کردار تھا کہ جو اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ ڈٹا رہا. اور یہ آج بی بی کا صدقہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی اگر کسی کو پہچاننا ہے تو یہ بی بی نے آسان کر دیا ہے اپنے عمل سے. مقصد خلقت کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا. عبادت کس پر تھی؟ معرفت پر. معرفت کیا تھی؟ اپنے زمانے کی حجت سے جو ہے متمسک رہنا. تو جناب سیدہ نے رسول کے جانے کے بعد زمانہ علی کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن یہ بی بی علی کے لیے کھڑی رہی. یہ بی بی علی کی حفاظت میں رہی. اور ہمارے ہاں اب دیکھیں بات نکلی ہے تو یہ بھی سنتے جائیے کہ ہمارے ہاں ایک عام، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آل محمد کے شیعہ ہیں، لیکن اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا. شیعہ ہونا اور چاہنے والا ہونا الگ ہے.
کثرت سے روایات ہیں جو محشر کے لیے ہیں یا اور دیگر شفاعت کے عنوان سے جو روایات ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں، وہاں دو لفظ الگ الگ کر کے بیان ہوئے ہیں کہ محب اور شیعہ، یعنی ائمہ نے تفریق کی ہے کہ محب کو الگ اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو بات ہی نہیں تھی الگ بیان کرنے کی. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو بات الگ الگ بیان کرنا بیجا تھا. رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ، فلاں بندہ ہے وہ اپنے جیران کی حرمت پر نظر رکھتا ہے. میں بڑے الفاظ کو جو ہے سنبھال کر آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں ممبر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مولا کہ اگر اسے موقع ملے گا تو وہ حرام سے بچ نہیں پائے گا. تو رسول اللہ غضبناک ہوئے اور فرمایا اتونی بھی اسے میرے پاس لے کر آؤ. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، وہ علی کا شیعہ ہے. توجہ چاہوں گا، وہ علی کا شیعہ ہے اور وہ آپ کے چاہنے والوں سے جو ہے وہ محبت رکھتا ہے اور علی کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتا ہے. تو رسول خدا اس موقع پر کیا فرما رہے ہیں؟ کہ خبردار اسے شیعہ مت کہنا، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، شیعہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے جو اس کے کردار میں جو ہے وہ معاملات بتائے ہیں وہ ہمارے شیعوں کے کردار میں نہیں ہوتے. فرق محسوس ہوا آپ کو؟ یعنی شیعہ بننے کے لیے دیکھیں، اگر خلاصتاً میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ اور محب کے اندر فرق کیا ہے، فرق صرف اطاعت کا ہے. جو کلی طور پر اطاعت جو ہے وہ کر لے گا وہ شیعہ ہو جائے گا. یعنی ایک انسان ولایت بھی رکھتا ہے، برات بھی رکھتا ہے، لیکن اگر اطاعت میں کمزور ہے تو ائمہ معصومین فرماتے ہیں ہمارا محب تو اسے کہو لیکن شیعہ کا درجہ بھی نہیں ہے. بات کو اور آسان کر دیتا ہوں، میری ممدوحہ کا ذکر ہے جناب سیدہ کا. فرمایا بی بی کے پاس ایک شخص نے اپنے، یہ بہار میں بھی آپ کو روایت مل جائے گی اور دیگر کتب میں جو ہے وہ سیرت کی جناب سیدہ کی، اس میں آپ روایت جا کے دیکھ سکتے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو بھیجا بی بی کے پاس اور کہا کہ بی بی سے پوچھو کہ کیا میں آپ کا شیعہ ہوں. شخص نے اپنی زوجہ کو جناب سیدہ کی خدمت میں بھیجا کہ بی بی سے پوچھو، یعنی تصدیق لینا چاہتا تھا، اطمینان چاہتا تھا. کہا کہ بی بی سے پوچھ کر مجھے بتلاؤ کہ کیا میں بی بی آپ کے شیعوں میں سے ہوں. جب زوجہ گئی ہے جناب سیدہ کے پاس، کہا کہ میرے شوہر نے، میرے خاوند نے یہ پوچھا ہے، اے میری بی بی، اے میری آقا زادی، کیا کہ وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے یا نہیں ہے. تو بی بی نے پرٹیکولرلی جواب نہیں دیا، بی بی نے کلیہ بتایا. کہا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے اوامر کی اتباع کرتے ہیں، ہمارے احکام کو مانتے ہیں اور جن سے ہم نے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں. یہ زوجہ واپس گئی اور اپنے جو ہے وہ شوہر کو بتایا کہ بیوی نے اس کے جواب میں یہ جملہ ادا کیا. تو وہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کہ میں تو گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں، لیکن میں ائمہ کی ولایت بھی رکھتا ہوں اور ائمہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار بھی کرتا ہوں. اگرچہ گنہگار ہوں، لیکن بیوی نے چونکہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اوامر کی اتباع کریں، ہمارے بتائے ہوئے پر عمل کریں، جن سے ہم نے روکا ہے ان سے رک جائیں، جس کا حکم دیا ہے اس کی جو ہے وہ اتباع کریں، اطاعت کریں. کہا کہ میں تو ان میں سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. تو دوبارہ زوجہ گئی جناب سیدہ کے پاس، پوچھا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا. اس کے شوہر نے یہ جملہ ادا کیا کہ چونکہ جنت میں تو شیعہ جائیں گے، لیکن میرا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں، بیوی نے کہا کہ شیعہ کون ہے؟ اوامر کی اتباع کرے اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے. تو میں تو اپنے آپ کو ایسا نہیں پاتا. تو کہا کہ بیوی، وہ آقا زادی، وہ تو رو رہے ہیں کہ میں بیوی کے شیعوں میں سے نہیں ہوں. اپنے آپ کو جب عملی دیکھتا ہوں، اپنا محاسبہ کرتا ہوں، تو اپنے آپ کو اپنے بیوی کے شیعوں میں سے نہیں پاتا. تو بیوی نے اس وقت کہا ہاں ہمارے شیعوں میں سے تو نہیں ہے لیکن ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارا چاہنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ہم اس کی شفاعت کریں گے کیونکہ اس کے پاس جو ایک حقیقت ہے، ایک عظمت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہم سے متمسک ہے، وہ ہماری ولایت کا اقرار رکھتا ہے، ہمارے دشمن سے دور ہے. یہ بہت چھوٹا سا فرق ہے. تو بیوی یہی بتلانا چاہتی تھیں اور مقصد ہی یہ تھا.
جناب سیدہ کا کہ اگر یہ بیوی نہ ہوتی تو اس پوری حیات اور پوری کائنات کا مقصد آپ کو پتہ نہ چل سکتا تھا. یعنی جس زمانے میں انسان اور گمراہ لوگ اللہ کی حجت سے مسلمانوں کو، انسانوں کو بھڑکا رہے تھے، بھٹکا رہے تھے، منحرف کر رہے تھے، اس زمانے میں مدینہ میں ایک ہی ذات تھی جو صف اول میں کھڑی تھی، اسے رسول کی بیٹی کہتے ہیں. اور یہ چاہنے والوں کے نام ہے یہ پیغام کہ بی بی کی نظر میں ان کے چاہنے والوں کی قدر و منزلت کیا ہے. چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا یہ بتائیے، کوئی حدیث مجھے بیان فرمائیے جناب سیدہ کے حوالے سے، اپنی جدہ کے حوالے سے، کہ میں جب آپ کے چاہنے والے اور آپ کے شیعوں کو بتاؤں تو وہ خوش ہوں. فرمایا کہ روز محشر ہوگا اور جناب سیدہ میدان حشر میں وارد ہوں گی، اور جب بی بی زہرا آئیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جانے کا حکم دے گا. اب دیکھیں یہ نظر دیکھیے گا زہرا کی نظر کیا ہے. زہرا کی نظر میں ان کے چاہنے والے، کب بی بی زہرا آئیں گی تو پروردگار حکم دے گا کہ اے بی بی یہ وہی دن ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، داخل جنت ہو جاؤ. اور بی بی دروازے جنت پہ جا کر رک جائیں گی. تب پروردگار کی آواز آئے گی، اے سیدہ، اے میری کنیز، تمہارے اس رکنے کا اور توقف کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس وقت جناب سیدہ، جملہ دیکھیں کتنا بھاری اور کتنا قیمتی جملہ ہے، اور کس سے کہا جا رہا ہے، کہنے والا کون ہے؟ بی بی اپنے سب سے بڑے چاہنے والے یعنی پروردگار سے کہیں گی کہ اے بار الہ، اے پروردگار، آج میں اپنی قدر و منزلت دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں کون ہوں، میری قدر و منزلت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری اہمیت کیا ہے تیرے نگاہ میں، تیری نگاہ میں میرا مقام کیا ہے. تو تب پروردگار کہے گا، اے زہرا، اگر ایسا ہے تو جاؤ پلٹو اور میدان حشر میں جاؤ اور اپنی نظروں سے دیکھو، جو تمہیں اپنا چاہنے والا دکھے اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. آپ نے سنا، اور کچھ حضرات میں دیکھ رہا ہوں، میں نے فضائل کی حدیث پڑھی لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم کہاں اور مادر حسین کہا کہ جو ہمارے لیے جنت میں داخل نہ ہو. لیکن یہ جو ہے وہ صدیقہ کا وعدہ ہے، یہ زہرا کا جو ہے وہ ہم سے عہد ہے کہ اپنے بچوں کے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گی. آپ نے دیکھا کہ جب روایت ہے کہ جب بی بی محشر میں آئیں گی کس طرح آئیں گی، آواز غیبی آئے گی کہ اے اہل محشر، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ زہرا کی سواری گزر جائے. اجرکم اللہ، جن کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، یعنی یہ بی بی اتنی مظلومہ ہے کہ اس بی بی کے مصائب بھی پڑے، فضائل بھی پڑے جائیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اجرکم اللہ. رونے والوں، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب بی بی جس طریقے سے اس دنیا سے گئی ہیں اس طریقے سے اٹھائی جائیں گی. اجرکم اللہ. حلیہ تو نہیں بیان ہوا لیکن مصائب کی روایات پڑھیں تو اندازہ یہی ہوتا ہے اس طریقے سے خاتون جنت آئیں گی کہ کپڑوں پر لکڑیوں کی خاک ہوگی. اجرکم اللہ. اور بازو زخمی ہوگا، ایک ہاتھ زخمی پہلو پر ہوگا اور چہرے پر نشان ہوگا، اور اس حالت میں تمہارے اور میرے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے شفاعت طلب کریں گی. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہوئی، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جناب رسول خدا آپ کے جو ہے حامی و ناصر ہو. بھائی ہماری ایک عقیدت ہے کہ جب فرش عزا بچتا ہے تو یہ بی بی آ جاتی ہے، جب حسین کو رونے بیٹھو یہ بی بی آ جاتی ہے اپنے بچوں کا پرسہ لینے. کہیں شام والی بی بی کا ماتم ہو تو یہ بی بی اپنی بیٹی کی جو ہے غربت کا پرسہ لینے آ جاتی ہے. لیکن ذرا سوچیں، آج تو خود فاطمہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کیا نجف سے علی نہیں آئے ہوں گے؟ کیا جو ہے وہ مدینہ سے رسول نہیں آئے ہوں گے؟ آپ ذرا سوچئے کہ کربلا سے حسین نہیں آئیں گے؟ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے.
خدا آپ کا حامی و ناصر ہو دونوں جہانوں میں۔ شخصیت تو کجا، اس بی بی کے نام کا کیا اثر ہے۔ راوی ہے سکونی، بی بی کی مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، چھٹے امام کے پاس آیا، غم زدہ تھا، کہا کہ مولا، جب وجہ پوچھی غم زدہ کیوں ہوں، کہا مولا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، جو لوگ پہنچ گئے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے۔ پروردگار، چھٹے امام دعا دیتے ہیں، پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ دیکھو سیدہ کو شرما کے نہ رویا کرو، کیونکہ دو ہی تو رونے والے ایسے ہیں جنہیں رونے نہ دیا گیا، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ ہے اور ایک حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، دو ہی ایسے رونے والے ہیں۔ جب فاطمہ رونا چاہتی تھی اپنے بابا کو، مدینے والے آ کے شکایت کرتے تھے، اے علی ابے فاطمہ کے گریے سے تکلیف ہوتی ہے، ارے سیدہ سے کہیے کوئی ایک وقت معین کر لے۔ اور وہاں جب اپنے بابا کے جانے کے بعد اس 4 سالہ بچی نے رونا شروع کیا ہے، کہیں سے تماچے آئے ہیں، کہیں سے تازیانے آئے۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کا آزاد چھوڑیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اجرکم اللہ عزادارو، راوی آ کے کہتا ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ مولا نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ خدا سلامت رکھے رونے والوں کو، جناب سیدہ کے غم میں جو ہے وہاں گریہ کرنے والوں کو، خدا آپ کے پرسے رسول، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ کہا کہ نام کیا رکھا ہے؟ روایت سنیں اور مجھے اجازت دیں۔ کہا نام کیا رکھا ہے؟ کہا فاطمہ نام رکھا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا اس جملے پہ ہائے کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ کہ فاطمہ نام رکھا ہے۔ جیسے ہی مولا نے یہ سنا نا کہ فاطمہ نام رکھا ہے، ایک مرتبہ صادق عالم محمد نے آہ کی اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا اور پھر فرمایا کہ سن، اب تم نے اس بچی کا نام جب فاطمہ رکھ لیا ہے تو دیکھ کبھی اسے گالی مت دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روتے آئیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہ اسے گالی مت دینا، کہ دیکھ جب تو نے فاطمہ نام رکھا ہے تو دیکھ کبھی اس پر لعنت نہ کرنا۔ اور رونے والوں جو ماتمدار بیٹھے ہیں، سیدہ کی غربت کا پرسہ لینے آئے ہیں، جملہ سنیں کہ صادق عالم محمد نے کہا کیا؟ کہا تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ جب رکھ لیا ہے تو دیکھ کبھی اسے تماچا نہ مارنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کبھی اسے تماچا نہ مارنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا ارے یہ رسول کی بیٹی نہیں ہے، یہ ایک عام سے مسلمان کی عام سی بچی ہے جس کا صرف نام فاطمہ ہے۔ آپ کو گوارا نہیں ہے کوئی اسے تماچا مارے۔ ارے علی کی غربت کیا ہوگی، حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے، بچوں کے سامنے ماں تماچے کھا رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بچوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا تھا، یہاں چیخ رہی تھی زہرا، ارے بابا آپ کے جانے کے بعد ارے وہ مصائب مجھ پر ٹوٹے ہیں۔ اجرکم اللہ، وہ مصائب مجھ پر ڈھائے گئے جو اگر روشن دنوں پہ پڑتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ سیدہ ہیں، یہ زہرا ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ گستاخی ہوئی ہے۔ رسول کے جانے کے بعد دستور یہ ہے کہ جو جس کے ہاں کوئی مر جائے اس کے ہاں لوگ پرسہ دینے آتے ہیں، اس کے ہاں چولہا نہیں جلتا، یہ ہمارے زمانے کا دستور ہے۔ روایت کا جملہ ہے، راوی کہتا ہے میں نے رسول خدا کے جانے کے بعد فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا۔ اجرکم اللہ، میں نے فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا۔ جیسے ہی میں اپنا دروازہ کھول کے باہر آیا، باہر آ کے کیا دیکھا کہ فاطمہ کے دروازے میں آگ لگی ہے، بدماش سیدہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہاں پس پشت سیدہ علی کی حفاظت میں کھڑی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب دروازہ آدھا جل گیا تھا، ذرا سا سیدہ کا ہاتھ نظر آیا، اس ملعون نے کنفس کی کمر سے ماتم کرنا، جو نوجوان بیٹھے ہو، کنفس کی کمر سے تازیانہ نکالا
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो नौजवान बैठे हैं गुरबत पे मातम करना ज़हरा की, एक चीख हमारी है मेरी बीबी ने, एक चीख हमारी है बाप के बाद उम्मत ने क्या हाल कर दिया। अरे सिर्फ दरवाजा ना था, दरवाजे में लोहे की मीखें थी, दरवाजा जलता रहा, मीखें तपती रही, पीछे सैयदा थी। जब दरवाजा जल गया, ये बदमाश लात मार कर अंदर दाखिल हुए, जलता हुआ दरवाजा रसूल की बेटी पर गिरा, एक सदा बुलंद हुई, अरे फिजा मेरा मोहसिन। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है आले मोहम्मद का हमारा इस फ़र्श अज़ा पे जमा होना और इस फ़र्श मजलिस के अहतमाम करने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। खुदाया दस्त बस्ता तेरी हुजूर दरख्वास्त गुज़ार हैं, जनाब सैयदा को वास्ता करार देते हुए तमाम इसको रयस पर जहाँ जहाँ भी अली के शिया आबाद हैं उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी मकामात मुक़द्दसा, हमारी बारगाह, हमारी जो है हमारी मसाजिदों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें अपने वक्त के इमाम की मारफत नसीब फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है आले मोहम्मद का हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। और सबसे कीमती दुआ, सबसे अजीम दुआ, सबसे बड़ी दुआ, खुदा हम ज़ाहिरन यतीमी के ज़माने में हैं, हमारे सर पर हमारी आखिरी हुज्जत ज़ाहिरन मौजूद नहीं है। परवरदिगार तुझे ज़ख्मी ज़हरा का वास्ता अपनी हुज्जत को इज़्न ज़ुहूर इनायत फरमा और बरोज़ हशर हमें जनाब सैयदा की शफ़ाअत से बहरमन फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मातमे ज़हरा। या हुसैन